صحابہ کرام میں سے ایک ایسے صحابی جن کی عمر سب سے زیادہ لمبی بتائی جاتی ہے، جس کا نام حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کی عمر روایتوں میں مختلف ہے۔ تاریخ میں ان کی عمر بعض روایتوں کے ذریعے 250 سال اور بعض روایتوں کے ذریعے 350 سال عمر بتائی جاتی ہے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا زمانہ پایا۔ تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنا بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ خود وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور اپنا اسلام کا واقعہ بدلاتے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری جائے پیدائش، میرا گھرانہ فارس کے ایک قصبے جے کے مقام پر تھا، اور پھر میں خاندانی امیر تھا۔ میں بستی کے نمبردار کا وڈیرے کا بیٹا تھا، اور ہم مذہباً مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ تو ہمارے گھر میں آتش گدا ہر وقت جلتا رہتا تھا۔ تو والد نے میری ڈیوٹی لگا دی کہ آپ نے آگ کو جلانا ہے۔ تو میں کسی کام کے غرض سے ایک مرتبہ باہر نکلا، تو وہاں عیسائیوں کا گرجا تھا۔ تو میں پاس سے گزرا تو وہ لوگ دعا کر رہے تھے۔ جب میں نے ان کی دعا سنی تو ان کی دعا میرے دل پر اثر کر گئی۔ تو میں گھر واپس آیا۔ میں نے والد کو کہا کہ وہ جو دین ہے نصرانیت کا، عیسائیوں کا دین ہمارے دین سے اچھا ہے۔ یہ آگ کی پوجا کرنا، اس سے اللہ کی عبادت کرنا وہ افضل ہے۔ تو میرے والد ناراض ہوئے، مجھے کہا کہ بیٹا آپ سمجھتے نہیں ہو، ہمارا دین ہی صحیح دین ہے، ہمارا یہ آگ کی پرتش کرنا یہ حق بات ہے۔ تو حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں والد کی باتوں سے مطمئن نہ ہوا۔ آخر بات اتنی بڑی کہ میرے والد نے مجھے زنجیروں میں جکڑ دیا، اب مجھے کمرے میں بند کر دیا کہ کہیں یہ بد دین نہ ہو جائے۔ تو حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اب میرے دل میں عیسائیت کے لیے جگہ آ گئی تھی۔ آتش گدے سے میں نفرت کرنے لگا تھا، میں آگ کی عبادت کرنے سے نفرت کرنے لگا تھا۔ میں نے کہا والد جان آپ جتنی بھی سختی کر لیں، لیکن عیسائیت کا دین میرے دل میں گھر کر گیا ہے، میں اس دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب اس نے مجھے قید کر دیا، کمرے میں بند ہوں، باہر جانے کا راستہ نہیں۔ میں نے خفیہ پیغام بھیجا ان عیسائیوں کے پاس کہ اگر کوئی قافلہ شام کی طرف جاتا ہے مجھے بتلانا۔ ایک شام قافلہ نکلتا ہے، ایک شام کے وقت شام کی طرف، ملک شام کی طرف قافلہ نکلتا ہے۔ میں نے زنجیریں کھولی، رات کے اندھیرے میں گھر سے بھاگ گیا۔ جب میں شام میں پہنچا، لوگوں سے پوچھا کہ یہاں عیسائیت کا بڑا راہب کون ہے، بڑا عالم کون ہے، بڑا پادری کون ہے؟ تو لوگوں نے ایک عالم کے بارے میں بتایا، ایک راہب کے بارے میں بتایا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا، اس کے پاس رہ کر میں نے عبادت کرنی شروع کی، لیکن میرا دل مطمئن نہ ہوا۔ وہ جو عالم تھا وہ دنیا دار لالچی قسم کا انسان تھا، میرا دل اس سے مطمئن نہ ہوا۔ یہاں تک کہ جب وہ مر گیا، لوگوں نے دیکھا وہ تو لالچی انسان تھا، اس کے پاس 7 مٹکے اشرفیوں کے بھرے ہوئے تھے۔ لوگوں نے اس کی لاش کو سولی پہ لٹکایا اور سنسار کیا۔ اس کے بعد دوسرے عالم کو وہاں متعین کیا۔ جو دوسرا عالم تھا وہ بڑا زاہد، پرہیزگار، متقی انسان تھا۔ میں نے اس کے پاس رہ کر عیسائیت کے بارے میں علم حاصل کیا، یہاں تک کہ میں اس کے پاس رہتا رہا۔ آخر میں جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، میں اس کے پاس آیا۔ میں نے کہا حضرت آپ تو دنیا سے جانے کا پروگرام بنائے بیٹھے ہیں، آخری وقت ہے، اب مجھے بتائیں میں آپ کے بعد کس کے پاس جاؤں؟ تو اس نے کہہ دیا آپ یہاں شام کے شہر کو چھوڑ دو، ملک شام کو چھوڑ دو، موصل کے شہر چلے جانا، وہاں فلاں نام کا عالم ہے، آپ اس کے پاس رہنا، وہاں دین سیکھنا۔ کہتا اس کے دنیا کے جانے کے بعد میں نے وہاں سے رخت سفر باندھا، موصل کے شہر میں پہنچا، وہاں اس عالم کا ٹھکانہ معلوم کیا، اب اس کے پاس میں نے دین سیکھا۔ اس کے پاس دین سیکھنے کے بعد جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا، میں نے اس سے پوچھا حضرت اب میں کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا آپ تیاری کرو، آپ کے بعد آپ نے نصیبین کے علاقے میں جانا ہے، وہاں آپ کو ایک عالم ملے گا، اس کے پاس رہ کر آپ اللہ کی عبادت کرنا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اس کے وفات کے بعد نصیبین کے علاقے میں پہنچا،
وہاں عالم کا ٹھکانہ معلوم کیا، اس کے پاس دین سیکھتا رہا یہاں تک کہ اس کا آخر وقت آ گیا۔ اس کے دنیا کے جانے کے وقت پھر اس سے معلوم کیا کہ اب میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ اس نے کہا آپ شہر عمودیہ چلے جائیں، وہاں ایک عالم ہے، وہاں سے دین سیکھنا، وہ آپ کو دین کا صحیح راستہ بتائے گا۔ کہتا ہے میں نے وہاں سے پھر رخت سفر باندھا، شہر عمودیہ پہنچا، وہاں عالم کے پاس رہنے لگا۔ جب اس کا وقت قریب آیا تو میں نے پوچھا حضرت میرے ساتھ تو یہ واقعہ گزرا ہے، اب آپ بتائیں میں کہاں جاؤں؟ تو اس راہب نے کہا جہاں تک میری معلومات ہیں، میرا علم ہے، اب آپ کو کوئی رہنما نہیں ملے گا، لیکن ایک نبی آنے والا ہے جو آخر الزمان نبی ہوگا، اس کی علامات قریب آ گئی ہیں، لیکن اب اس کا وقت قریب ہے، آپ اس کے پاس چلے جاؤ، آپ کو حق کا سفر مل جائے گا، آپ کو اللہ کا راستہ مل جائے گا۔ کہنے لگا آپ تو جا رہے ہو، لیکن آپ کو میں نشانیاں بتاتا چلوں، اگر اس آدمی میں اگر 4 نشانیاں ہوں، وہ نبی برحق ہے، وہ اللہ کا آخری نبی ہے، اگر 4 نشانیاں نہیں ہوں گی تو اس آدمی کو نبی تسلیم نہ کرنا۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نشانیاں بتلائیں۔ ایک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نخلستان کی طرف سفر کریں گے، ہجرت کا سفر کریں گے، باغات کی طرف، باغوں کی زمین کی طرف ہجرت کر کے آئیں گے، ایک تو وہاں رہائش ان کی ہوگی۔ دوسری علامت بتلائی کہ وہ نبی ایسا ہوگا جو صدقے کا مال قبول نہیں کرے گا۔ آج بھی سید صدقے کا مال قبول نہیں کرتا، تو اس نے بتلایا کہ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ نبی صدقے کا مال قبول نہیں کرے گا۔ تیسری علامت کہ وہ نبی ہدیہ قبول کرے گا، اور چوتھی علامت کہ اس نبی کے 2 شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر یہ 4 نشانیاں اس میں پائی جائیں تو یوں سمجھ لیں کہ وہ اللہ کا آخری نبی ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اب یہاں رہتے ہوئے میں نے کچھ مال جمع کیا، میرے پاس بکریاں آئیں، گائے آئے، اب میں نے اس مال کو اکٹھا کیا۔ اب اس چکر میں تھا، اس خیال میں تھا کہ کوئی قافلہ اگر عرب کی طرف جاتا ہے، اس نخلستان کی طرف جاتا ہے، باغات کی زمینوں کی طرف جاتا ہے، میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں۔ ایک شام کو پتہ چلا کہ قافلہ تیار ہے، میں قافلے والوں کے پاس پہنچا، قافلے والوں کو کہا کہ آپ عرب میں جا رہے ہو، مجھے بھی ساتھ لیتے چلو، میں اپنی گائے اور بکریاں آپ کو دیتا ہوں، صرف آپ مجھے ساتھ لے چلو۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان ظالموں نے مجھ سے مال لیا، گائے لے لیں، بکریاں لے لیں، لیکن راستے میں مجھے بیچ دیا، راستے میں مجھے غلام بنا کر بیچ دیا۔ کس کے پاس بیچا؟ کہنے لگا کہ قرہ بستی کا، قرہ وادی قرہ کا ایک یہودی تھا، اس کے پاس مجھے بیچ دیا۔ پھر اس کے بعد اس یہودی نے مجھے بنو قریظہ کے ایک یہودی کے پاس بھیج دیا۔ بنو قریظہ کا یہودی مجھے مدینہ منورہ لے آیا۔ جب میں نے مدینہ منورہ کو دیکھا، میں نے کہا یہی عرب کی زمین ہے، یہی باغوں کی زمین ہے، یہی نخلستان کی زمین ہے۔ کیا شاعر نے کہا کہ کبھی تک بکے نہ تھے تو کوئی قدر نہ تھی، جب بکے تو انمول بن گئے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہوئے سردار کا بیٹا جو قبیلے کے نمبردار کا بیٹا تھا وہ 10 مرتبہ بکا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پہنچا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں اپنے یہودی مالک کے پاس تھا، کھجور کے درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا، پھل چن رہا تھا کہ اس کا ایک رشتہ دار آیا، کہنے لگا انصار تباہ و برباد ہو جائے نعوذ باللہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں، وہ قباء کی وادی میں، قباء کے میدان میں وہاں ٹھہرا ہوا ہے، وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ تو دوسرے نے بھی غصے میں الفاظ کہے۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب میں نے یہ الفاظ سنے کہ نبی آیا ہے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے اور قباء کے مقام پہ ٹھہرا ہے، تو کھجور پر کھڑے کھڑے میرے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی، میرا جسم کانپنے لگا خوشی کی کیفیت کی وجہ سے۔ میرے مالک نے مجھے دیکھا، کہنے لگا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں ڈر ڈر کے نیچے اترا کہ اگر نہیں اترتا تو میں گر جاؤں گا۔ میرے مالک کے پاس جب میں نیچے اترا، میں نے اس کے رشتہ دار سے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے تھے کہ قباء کے مقام پر نبی آیا ہوا ہے؟ تو میرے مالک نے غصے میں مجھے تھپڑ مارا
کہنے لگا تیرا کیا کام، جو اپنا کام کرو۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شام کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں قباء کے مقام پر پہنچا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا میں نے کہا یہ چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اتنا حسین چہرہ یہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، یہ نبی کا چہرہ ہے، یہ حق کا چہرہ ہے، یہ نبوت کا چہرہ ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کچھ کھجوریں لے کر گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ صدقے کا مال ہے، قبول فرما لیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صدقہ قبول نہیں کرتا، لیکن میرے اصحاب کو دے دو۔ صحابہ کرام کے درمیان وہ تقسیم کر دیا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آ گئے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دو نشانیاں ہو گئیں، ایک عرب کی زمین، باغات کی زمین، نخلستان کی زمین، کھجوروں کی زمین، اور دوسری نشانی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ قبول نہیں کرتے۔ جب مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو میں پھر کچھ کھجوریں لے کر پہنچا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ صدقہ قبول نہیں کرتے، میں آپ کے لیے ہدیہ لے کر آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوشی اس کو قبول کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرما لیا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 نشانیاں ہو گئیں، اب چوتھی نشانی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت دیکھوں۔ ایک دن دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے میدان کی طرف جا رہے ہیں، وہاں صحابی کا جنازہ پڑھایا۔ جنازے کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی طرف آیا، دیکھنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں مبارک سے چادر ہٹے تو میں مہر نبوت دیکھوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو میری دل کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، میرا منشا ظاہر ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں سے چادر اٹھائی تو میں نے دیکھا مہر نبوت چمک رہا ہے۔ میں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت پر بوسہ دیا اور رونے لگا، اور وہیں رونے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلیمان سامنے آ جاؤ۔ میری رونے کی کیفیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے اپنی روادات، اپنی کہانی سنائی، اپنے واقعات بتلائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت رونے لگے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کلمہ پڑھایا۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یوں میں مسلمان ہو کر پھر اس یہودی کے پاس رہنے لگا، اس کے باغات میں کام کرنے لگا۔ ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلیمان تو اپنے یہودی مالک کے ساتھ کتابت کیوں نہیں کرتا، سودا بازی کیوں نہیں کرتا کہ تو آزاد ہو جائے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اچھی بات ہے۔ ایک دن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مالک سے بات کی، کہنے لگا میرے ساتھ کتابت کر لو۔ اس مالک نے کہا کہ جاؤ 300 پودے کھجوروں کے تیار کرو، جب اس پر پھل لگ جائیں تب آزاد ہوگے، ساتھ میں 40 اوقیہ سونا بھی لے کے آنا، پھر آپ آزاد ہو جاؤ گے۔ بعض روایات میں 40,000 درہم لکھے ہیں، یہ لے کر آنا آپ کو آزاد کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں سلمان آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ اس یہودی ظالم نے تو اتنی بڑی میری رقم لگا دی، اب میں کیسی پوری کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلیمان جاؤ باغات کی تیاری کرو، اس کے گڑھے کھودو، گڑھے کے لیے اس کے لیے زمین تیار کرو۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین تیار کرنے کے لیے آئے، 300 گڑھے لگائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اے میرے صحابہ حضرت سلیمان کے لیے پودے لاؤ۔ اب صحابہ کرام میں سے کوئی 2 پودے لے کر آ رہا ہے، کوئی 5 پودے لے کر آ رہا ہے، کوئی 10 پودے لے کر آ رہا ہے، یہاں تک کہ 300 پودے پورے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر خود اپنے ہاتھوں سے وہ پودے لگائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے ان 300 پودوں میں کوئی پودا بھی خشک نہ ہوا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پر اگلے سال تمام کے تمام پودوں نے پھل دیا، اور پھر سونے کی مقدار رہ گئی۔ ایک دن ایک صحابی آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے پہاڑ میں سے یہ سونے کی ایک ڈلی ملی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلیمان کہاں ہے؟ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونے کا ٹکڑا حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ کو دیا، کہنے لگا جاؤ اپنے مالک کو دے دو اور اپنے آپ کو آزاد کرا لو۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو تھوڑا سا ہے، یہ کہاں 40 اوقیہ پورا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں آتا ہے اس پر اپنی زبان لگائی،
بعض روایات میں آتا ہے کہ یوں ہاتھ میں پکڑا اور کہا جاؤ سلیمان یہ پورا ہو جائے گا۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ سونا لے کر اپنے یہودی مالک کے پاس گئے، اس کو تولا گیا تو وہ پورے کا پورا اترا۔ یوں حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے قید سے آزاد ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کفار کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرتے رہے۔ اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے باغات کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ 1974 اور 75 تک یہ سعودی عرب میں 2 درخت موجود تھے۔ ان کے کھجوریں لمبی کھجوریں تھیں، لذیذ اور ذائقے دار، جب یہ مارکیٹ میں اس کا پھل آتا ہاتھوں ہاتھ بک جاتا۔ لیکن 1976 میں وہاں کی حکومت نے ان 2 درختوں کو جلا دیا تاکہ لوگ ان 2 درختوں کے ساتھ محبت میں مبتلا ہو کر کہیں کفر شرک میں نہ چلے جائیں، تو اس حکومت نے ان درختوں کو جلا دیا۔ اور اگر آج ہوتے ہم اور آپ اس کو دیکھتے، ہمیں بھی وہ وقت نصیب ہوتا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت سے کھجوریں کھاتے۔ تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر گھرانے سے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، دین کی محبت میں 10 مرتبہ بکے، پھر غلاموں کی زندگی گزاری، یوں آ کر آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے وہ آزادی حاصل کی جو کسی امیر آدمی کو آزادی حاصل نہ تھی۔